تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالاں معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب والی کون مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں موضوع کے مطابق آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت و حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ محال ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے حال سے باہر بیٹھے ہیں انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ حال کے اندر آ جائیں، تو آپ لوگ پہلے ہی حال کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ حال کے اندر آ جائیں، آپ تو پہلے ہی اندر بیٹھے، تو یہ ہے حصول حاصل۔ جو لوگ سو رہے ہیں آپ میں سے انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جاگ کے بیٹھے ہیں، تو جو لوگ پہلے ہی جاگ رہے ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ جاگ جائیں، تو یہ ہے حصول حاصل۔ تو حصول حاصل محال است، جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ محال ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کافروں سے کہی جاتی کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ تو بات بالکل واضح تھی، لیکن یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب منافقوں کو ہے، چونکہ وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے لیکن وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر کفر تھا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو تو دل سے بھی محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ توریت، زبور، انجیل کو ماننے والوں کو خطاب ہے کہ اے توریت، زبور، انجیل کو ماننے والو، اب محمد عربی قرآن لے کے آئے ہیں، اب اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ اگر ہم اس کا شان نزول دیکھ لیں جو ابن جریر نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور کا مدینے آنا کوئی معمولی نوعیت سے نہیں تھا۔ حضور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے تھے، اور اہل مدینہ 3 دن سے مدینے سے باہر نکل کر حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ جب دھوپ چمک جاتی تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں،
तीसरे दिन जब इंतजार करके जा रहे थे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर सवार थे और सनियतुल वदा की काली पहाड़ियों से जब हजूर निकले तो एक यहूदी खेती बाड़ी कर रहा था। उसने जब मंजर देखा कि इधर भी काली पहाड़ी इधर भी काली पहाड़ी और दरमियान में 14वीं का चांद, तो यूं लगा जैसे बादलों की ओर से चांद निकलता है। तो उसने मुसलमानों को आवाज दी, मुसलमानों जिसका हर रोज तुम इंतजार करते हो, लगता है वो प्यारा आ गया। जब मुसलमान वापस पलटे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता चेहरा और जो सहाबा साथ थे उस मंजर को देखा तो बेसाख्ता बोले, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई। लोगों वो देखो सनियतुल वदा की काली पहाड़ियों से 14वीं का चांद निकल आया। तो जब तक पुकारने वाला पुकारता रहेगा हम शुक्र करते रहेंगे, हमारे ऊपर शुक्र वाजिब हो गया। अब हर सहाबी की आरज़ू थी कि हजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। अपनी अपनी हस्तियत के मुताबिक सब ने इंतजाम किया था। अब हजूर किसका दिल तोड़ते। उधर मुसलमान के जो बच्चे थे बच्चियां वो खुशी का इजहार कर रहे थे। हफीज जलंधरी उस मंदिर को बयान करता है कि मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे, गली कूचे खुदा की हमद से मामूर थे सारे। नबुवत की सवारी जिस तरफ भी हो के जाती थी, दरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। कहीं मासूम नन्ही बच्चियां दह बजाती थी, रसूले पाक की जानब इशारे करके गाती थी और कहती क्या थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, छोटे घर की नहीं बड़े घर की हैं। नबी की आमद की खुशी छोटे लोग नहीं करते, ये बड़े लोगों का मुकद्दर है। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। अब हर सहाबी आरजू करता है हलुम्मा अलैना, हजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। अब हजूर किसका दिल तोड़ते। हजूर ने ऊंटनी की मुहार ऊंटनी की गर्दन पे डाल दी। फरमाया खल्लू सबीली नाक़तिन ममूरतुम मिनल्लाह, मेरी राहें छोड़ दो, ऊंटनी वहां ठहरेगी जहां खुदा कहेगा। अब जब देखा कि बात ऊंटनी पे रुकी हुई है तो वो चारा लेके ऊंटनी के आगे करते हैं, लेकिन वो चारे के लालच में आने वाली नहीं थी, वो हजूर की ऊंटनी थी। फिर हुआ क्या, नीवियां दा परौना है मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गया। जहां आज मस्जिद नबी है उस वक्त साहल और सुहैल दो यतीम बच्चों की जगह थी और खाली पड़ी हुई थी। अहले मदीना यहां खजूरें खुशक करते थे, छुआरे बनाते थे। ऊंटनी आके यहां ठहर गई, ऊंटनी को उठाया फिर बैठ गई। करीब तरीन मकान हजरत अबू अयूब नसारी का था। वो आए और हजूर की बारगाह में अर्ज की, आका अब ऊंटनी को ना ठाना, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले गए और उनके जो चाह का आलम था ये अल्लामा रूमी से पूछिए। अमरोज शाह शाहा महमाश दस्तमारा, जबरील बा मलाइक दरबाश दस्तमारा। लोगों देखो देखो आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना हुआ है और जिब्राइल फरिश्तों को साथ लेके मेरे घर का पहरा दे रहा। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो हजूर के आने से मदीने के अंदर बहार आ गई। मदीने की कच्ची गलियां चमकने लगी, मदीने में नूर आ गया। इब्ने माजा की हदीस है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो मदीने की दीवारें चमक उठी, मदीने में नूर आ गया। तो शारे ने लिखा है कि यह नूर फकत मानवी नहीं था बल्कि हिस्सी नूर था। नूर की दो किस्में, एक नूर मानवी और एक नूर हिस्सी। मानवी नूर जैसे हम कहते हैं कि माशाल्लाह आप महफल में आए तो महफल में नूर आ गया, तो इससे मुराद रौनक है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए तो क्या मदीने में मानवी नूर आया या हिस्सी नूर मुराद है? तो शारे ने लिखा है हाँ मानवी तो मुराद है ही, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से मदीने की कच्ची गलियां चमकती देखी थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मानवी नूर भी आया और हिस्सी नूर भी आया। अब जब
مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تو کچھ لوگ غیر مسلم جو تھے ان کو بھی شوق آیا کہ ہم بھی جائیں، لیکن جو بھی حضور کی زیارت کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا ہے، وہ حضور کے غلام بن جاتا ہے۔ اب حضور کے آنے سے قبل مدینے کے اندر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، مذہب کے اوپر بھی، سیاست کے اوپر بھی، معیشت کے اوپر بھی۔ ان کے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نذرانوں کا کاروبار چل رہا تھا۔ اب جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کر لیا، جو بھی جاتا ہے حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اب ان کے علماء پریشان ہوئے کہ اگر یہی حال رہا تو ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی، کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرو کہ آنے والے کو لاجواب کیا جائے۔ ان کے علماء مل بیٹھے، باہم مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک شخص کو بیچتے ہیں کچھ سوال دے کے، اور سوال ایسے ہوں کہ وہ لاجواب ہو جائیں، تو ہم کہہ سکیں گے کہ نبوت کا دعویٰ ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ علمی خاندان کے ساتھ تعلق تھا اور نسبی طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے اوپر بڑا مان تھا اور بات کرنے کا ڈب اور سلیقہ جانتے تھے۔ ان کو تیار کیا گیا کہ تم جاؤ اور جا کے آنے والے کے ساتھ مناظرہ کرو، یہ سوال کرنا، اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو پھر یہ سوال کرنا۔ کتب میں آتا ہے 100 سوال خانہ ذہن میں لے کر گئے کہ یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، اور اگر اس کا جواب مل گیا تو اس کے اوپر یہ اعتراض کروں گا۔ جب یہ نکلے وہاں سے تو یہود علماء کے ہاتھ اٹھ گئے کہ خیر سے پلٹیں، اور وہ اس انتظار میں تھے، ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد شور مچ جائے گا کہ مسلمانوں کا نبی لاجواب ہو گیا ہے، انہیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں آیا۔ لیکن تقدیر کو چوری کہہ رہی تھی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ اب جب عبداللہ بن سلام حضور کی نوری مجلس میں حاضر ہوئے تو میرے آقا میٹھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، سل من قاطع آقا وات من حرام آقا۔ کیسا حسن ہے لفظوں کے اندر، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بھر دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ ایسا حسن تھا اور ایسا انداز تھا کہ عبداللہ بن سلام نے جب وہ منظر دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ وہ جو گٹھڑی اٹھا کے لائے تھے نا سوالوں کی، ساری گٹھڑی کھل گئی اور کوئی بھی سوال یاد نہ رہا۔ یہاں علامہ اقبال کے مرشد علامہ رومی کا لہجہ دیکھیے، فرماتے ہیں اے لکائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال۔ تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، ساری مشکلیں بغیر کہیں حل ہو جاتی ہیں۔ اب سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، حضور کا انداز ہی دیکھتے رہ گئے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو یہ آگے بڑھے، حضور نے پوچھا ہو کدھر آئے ہو؟ عرض کی آقا آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ جب یہودیوں کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ عبداللہ بن سلام بھی اس نبی کا غلام ہو گیا ہے، ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، وہ تو باگے باگے آئے کہ عبداللہ بن سلام تیرے اوپر بڑا مان تھا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، تو کچھ سوال تو کرتا، اعتراض کرتا، پھر تو مانتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا۔ ہم سمجھتے کہ ایک محقق آدمی ہے، علمی پیاس بجھ گئی ہے تو مان لیا، لیکن تم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کچھ تو آئی ہوگی، سنیے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے اس پیارے محبوب کا چمکتا چہرہ دیکھا ہے، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، تو میرے دل نے گواہی دی ہے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ نے صورت ہی ایسی بنا دی تھی، تو ایسا چہرہ تو سچوں کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے مان لیا۔ اب جب عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے، اور بھی ان کے جو ساتھی تھے، یہودیت سے ایک ٹولی مسلمانوں کے گروہ میں آ گئی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہود کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ مکروہ سمجھتے ہیں،
اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے. اب کافی دیر کسی مذہب کے اندر بندہ رہ چکا ہو یا کسی معاشرے کے اندر رہ چکا ہو تو اس معاشرے سے نکل بھی جائے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈانڈے ملتے ہیں. اب وہ بچپنے سے لے کے لڑکپن سے لے کے جوانی اور اس وقت تک یہودیت کے مذہب میں رہ چکے تھے اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور دین اسلام میں مباح ہے. اسلام کوئی پابند نہیں کرتا. عبداللہ بن سلام نے اور ان کے ساتھیوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت ترک کیا کہ ادھر حرام ہے اور ادھر مباح ہے. اگر فرض ہوتا واجب ہوتا تو ہم ضرور کھاتے. اسلام تو پابند نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک چک کے نہیں دیکھا اونٹ کا گوشت, اونٹنی کا دودھ کبھی نہیں پیا, کیونکہ اسلام پابند نہیں کرتا. عبداللہ بن سلام نے اس نیت سے ترک کیا کہ اگر ادھر فرض ہوتا واجب ہوتا تو ہم ضرور اونٹ کا گوشت کھاتے, ادھر مباح ہے ادھر حرام ہے, تو اتنی دیر سے ایک رسم چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو ضرور چھوڑنا ہے. جب اس نیت سے انہوں نے اونٹ کا گوشت ترک کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر. اسلام یہ نہیں چاہتا اس چمن میں پیر بے بل بل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. اس سے ہم دین اسلام کی غیرت سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کے لحاظ سے کتنا غیرت والا دین ہے. اپنے ماننے والے کو کسی اور کے رنگ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام کہتا ہے جو میرا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو, ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ گیا ہے اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام نہیں چاہتا کہ حضور کا غلام ہو اور غیروں کی رسموں کو بھی اپنے گلے لگائے. ادھر آپ دیکھیں اگر کوئی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تو کوئی رسم بد نہیں ہے, اور اونٹ کا گوشت نہ کھانے سے اسلام کا کوئی واجب نہیں ترک ہو رہا, کوئی فرض نہیں ٹوٹتا اور رسم بد بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس کا لحاظ رکھے تو دین اسلام اس کو بھی قبول نہیں کرتا. اور آج ہمارے معاشرے میں جو رسمیں بد بھی ہوں اور ان کو اپنانے سے فرض بھی ٹوٹے واجب بھی ٹوٹے اور اسلام کی حدوں کا مذاق بھی ہو اور ان کو ہم گلے لگائیں اور کہلائیں بھی عاشق رسول, تو پھر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور اسلام ہمیں کیسے گوارا کرے گا. اسلام تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا ماننے والا کسی غیر کی رسم کو, اس کی تقدس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے, اگرچہ وہ ایک مباح امر کیوں نہ ہو. اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا. اب اس سے اگر میں یہیں تقریر چھوڑ دوں تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ چکا, اور اگر میں چاہوں تو اس کو 2 گھنٹے بھی لمبی باس کروں اور معاشرے کے اندر جو رسومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں, اور آپ سارے وہ جانتے ہیں. اسلام کے مزاج کو دیکھیں اور آ جائیں اب اپنی شادی اور بیاہ کے موقع پہ رسم حنا کے نام پہ جو بدتمیزی ہوتی ہے. اب آ جائیں آپ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو بدتمیزی ہوتی ہے. اب آ جائیں آپ بسنت کے نام پہ جو بدتمیزی ہوتی ہے. اب آ جائیں آپ اپریل فول کے نام پہ جو بدتمیزی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور جتنی بھی رسومات ہیں, ایک شادی کے موقع پہ صرف ایک نکاح ہی رہ گیا ہے, باقی جتنی بھی رسومات ہیں ہم باہر سے لے رہے ہیں. یہ رسم میں نے ٹی وی پہ دیکھی تھی, یہ ہماری علاقائی رسم ہے, یہ میں فلان جگہ پہ شادی پہ گیا تھا وہاں دیکھی تھی. اور اب تو نوبت جہاں تک آ گئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو خواتین کے لباس بھی آدھے جسم پہ ہوتے ہیں آدھے جسم پہ نہیں ہوتے. تو یہ کہاں سے ہم نے لی ہے رسومات؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, لا یبقى من القرآن الا رسمہ, والمساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ اسلام بس نام کے رہ جائے گا اور قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا, اور مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے تو بڑی خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. شاید یہ وہی دور آ نہیں گیا اور ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا. وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنوت, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود.
اور ایک موقع پہ اقبال کہتا ہے سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو. ہمارا کردار کدھر چلا گیا؟ ہم نے جو رسوماتوں کو گلے سے لگایا ہوا یہ کہاں سے ہم نے لی ہیں؟ اسلام تو گوارا نہیں کرتا. اسلام تو نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ہر موقع پہ رہنمائی کرتا ہے، چاہے عقیقہ ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے فوتگی ہو، مکمل ضابطہ حیات ہے. ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر موقع پہ دیکھیں اسلام ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو پھر ہم اسلام کو ماننے والے کسی اور کی رسومات کو گلے سے لگائیں گے تو اسلام ہمیں کیسے گوارا کرے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو ایک بات سمجھاؤں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. ہم میں سے کسی کے گھر کے اندر نوجوان لڑکی بیٹھی ہو تو کوئی لڑکا گزر رہا ہو، دروازہ کھلا ہے، اس کی نظر پڑ گئی کہ سر سے دوپٹہ اترا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، اور میں موبائل سے اس کی تصویر کھینچ لیتا ہوں اپنی سفلی خواہشات کے لیے. اب تصویر کھینچ ہی رہا تھا تو اوپر سے لڑکی کا بھائی آ گیا یا لڑکی کا باپ آ گیا. تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس عمل کو دیکھ کر اس کی جیب میں 10-15 ہزار ڈالا جائے گا کہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، یا اس کی مرمت کی جائے گی؟ بولیے. مرمت میں بھی اکتفا نہیں ہوگا. اگر بھائی آ گیا تو اس کا تو خون گرم ہے، اس نے کہا میں نے اس کو جان سے مار دینا ہے، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اور جو بوڑھا ہے وہ کہے گا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اس کو 4 لتر لگاؤ اور پولیس کے حوالے کرو. یہی ہوگا نا. اب اس وقت تو غیرت جاگی، اور جاگنی بھی چاہیے، ہر بندے کی غیرت ہونی چاہیے. لیکن بتاؤ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم خود مووی والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو منہ مانگی رقم دیتے ہیں اور اس کو لے کر آتے ہیں کہ آؤ ہماری بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی، ماں کی تصویروں کھینچو. اس وقت یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس وقت تو بڑا غصہ آ رہا تھا اور بڑی غیرت آ رہی تھی، اور اس وقت تو جان سے مار رہے تھے، اور رسم حنا کے موقع پہ یہ کیسے جائز ہو گیا؟ بھائی بھی پاس کھڑا ہے، باپ بھی پاس کھڑا ہے، اور کسی کو غیرت آ ہی نہیں رہی. تو کہاں غیرت کا جنازہ نکل گیا؟ کوئی ہوش ہی نہ آیا. اور ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ بدتمیزی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں ہم کو جہنم میں نہ لے جائیں. یہ سوچو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ اس کا رسول کیا کہے گا؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ اس کے رسول کو؟ تو یہ دیکھیں رسومات کتنی ہمارے معاشرے میں جو پنپ رہی ہیں اور جو غیروں سے ہم نے لی ہوئی ہیں. اور اسلام تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ کیوں رکھتے اس دن روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دن کبتیوں سے نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا نیل سے پار لگے تھے اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے تھے. ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں. فصام رسول اللہ وامر بصیامہ. حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا صحابہ کو حکم دیا، اور ساتھ فرمایا وہ 10 محرم کو رکھتے ہیں تم 9 اور 10 کا رکھو، یا 10 کے ساتھ 11 کا شامل کر لو تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا. قرآن نے کہا نا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کیوں نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ حالانکہ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. تو علماء نے فرمایا اس لیے کہ جو یہود تھے ان کی عبادت میں سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا. اس لیے اسلام نے، قرآن نے رکوع کا ذکر کیا، سجدے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ سجدہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو تمہاری عبادت کے اندر فرق ڈالا. یہ داڑھی فطرت ہے، واجب ہے. ایک مٹھ اور نہ رکھنے والوں کے لیے حضور نے غصے کا اظہار فرمایا ہے، لیکن داڑھی یہود بھی رکھتے تھے. ان کا طریقہ تھا کہ وہ میٹیاں پروتے تھے، موتی پروتے تھے، گانٹھیں دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عقد لحیۃ ان محمد بریء منہ، جس نے داڑھی کے اندر گانٹھیں دی، میڈیاں پروئی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی داڑھی رکھو فطرت ہے لیکن ان جیسی نہ رکھو، تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہ امامہ فرمایا امام عربوں کے تاج ہیں.
इमामा बांध के एक नमाज पढ़ो तो 50 नमाजों का सवाब होता है, लेकिन इमामा पगड़ी वो भी बांधते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहा कि तुम भी पगड़ी बांधो, और वो भी बांधते हैं, वो टोपी के बगैर बांधते हैं। तुम नीचे टोपी रखो और ऊपर पगड़ी बांधो, ताकि तुम्हारी उनके साथ मुशाबत ना हो। यहां तक फरमा दिया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करता है वो उनमें शुमार होता है। तो दीन इस्लाम तो इतना भी गवारा नहीं करता कि तुम्हारी पगड़ी उन जैसी हो, तुम्हारी दाढ़ी उन जैसी हो, तुम्हारी नमाज उन जैसी हो, तुम्हारा रोजा उन जैसा हो। हर अंदाज के अंदर फर्क डाला। तो वो जो रस्में बद हैं, अगर उनको हम सीने के साथ लगाएंगे और फिर हम आश के रसूल भी कहलाएंगे, तो फिर हमें सोचना है कि हम कहां खड़े हैं और इस्लाम हमें कैसे गवारा करेगा। मैं कहता हूं कौम को पता नहीं हो क्या गया है। वो साल के बाद वो आता जब दिन, तो वो मैसेज कर रहे हैं कि आज मदर डे है, आज फादर डे है, आज टीचर डे है। तुम्हारा मदर डे आज होगा साल के बाद, हमारा तो हर रोज होता है। हुजूर ने फरमाया जो मोहब्बत के साथ मां का चेहरा देखता है या बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे तो इस्माइल हकी लिखते रूहुल बयान के अंदर, हुजूर ने फरमाया 100 क्या तुम 1000 बार भी देखो, अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाए। हमारा तो हर रोज मदर डे है, तुम्हारा साल के बाद एक दिन, साल के बाद एक दिन टीचर के लिए फूल पेश करते हो, क्या टीचर डे है। हजरत अली फरमाते जिसने मुझे एक हरफ भी पढ़ा दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये इस्लाम की रोशनी है। हम इस्लाम को छोड़कर किसी और तरफ क्यों देखते हैं। तो जितनी भी रसूमात हैं मुआशरे के अंदर उनको हम देख सकते हैं, और इस्लाम का जो मिजाज है उसको हम देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। और ये जो रसूमात हमारे ऊपर तसल्लत हो रही हैं, हम कब इनसे जान छुड़ाएंगे। औरत अगर पर्दा नहीं करती तो इसको हम कहते हैं जिद्दत, और अगर पर्दा करते तो कहते हैं कदामत। ये पुराने दौर की बातें हैं, दकियानूसी है। अब नया जमाना आ गया, अब जिद्दत है। मैं पूछता हूं अगर ये जिद्दत है तो ये इस्लाम से पहले ज्यादा थी। कुरान पढ़े, वो तो बरहना तवाफ करते थे काबतुल्लाह का, उनके लिबास होते ही नहीं थे जब काबे का तवाफ करते थे। तो कुरान ने इसको जहालत कहा है, करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये तो जहालत उल्ला है जिसे हम जिद्दत कह रहे हैं। तो ये जिद्दत नहीं है। अगर शराब की बोतल के ऊपर रूहे फला का लेबल लगा दे तो रूहे फला बन नहीं जाता, वो शराब ही रहता। अगर हम बेहयाई का नाम जिद्दत रख दें तो वो जिद्दत नहीं रहेगी, वो बेहयाई रहेगी। तो अगर हम इस मौके पे अगर कोई बंदा समझाने की कोशिश करता है तो कहते हैं मौलवी साहब तुम तो बड़े सख्त हो, ये इस्लाम इतना भी सख्त नहीं है, खुशी का मौका है। तो क्या खुश दीन इस्लाम सिर्फ गम की दीन है? खुशी के मौके पर हमारी रहनुमाई नहीं करता? ये वो लोग बात करते हैं जो गंदे कीड़े की तरह गंदगी में रहना पसंद करते हैं, और वो ये बातें करते हैं कि ये खुशी का मौका है, तुम तो बहुत सख्त हो। हम कौन है सख्त होने वाले? हम कुरान का पैगाम दे रहे हैं, हदीस का पैगाम दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया औरत अपने घर की 4 दीवारी के अंदर, कुरान ने कहा कि इतने जोर से कदम ना रखे कि जो उसने पांव में पजेब पहनी है उसकी छलकार की आवाज बार गैर मर्द ना सुने। तो जिस औरत के पांव की पजेब की छलकार की आवाज पर्दा है, उस औरत का अपना पर्दा कितना होगा। हुजूर ने फरमाया बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो दुनिया पे लिबास पहनती हैं लेकिन कयामत के दिन बरहना उठाई जाएंगी, इसलिए कि उनका जो लिबास है उनके जिस्म को छुपाता नहीं होगा। और मेराज की रात हुजूर ने फरमाया मैंने कुछ औरतें देखी जिनके जो सर के बालों के साथ लटकी हुई थी और उनका दिमाग ऐसे उबलता जिस तरह हांडी उबलती। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो औरतें हैं जो अपने बाल गैर मर्दों से छुपाती नहीं थी। तो अगर हम अपने घर वालों को, अपनी बेटी को, बीवी को, बहन को, वालदा को नहीं कहेंगे तो ये मत समझे कि हमें क़यामत को नहीं पूछा जाएगा। हदीस में आता है एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में लेके जाएगी, बाप को, भाई को, खामद को, बेटे को। चूंकि इन्होंने कहा नहीं होगा, इन्होंने समझाया नहीं होगा, तो वो भी उसकी वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको तो पूरा करें, हम अपना तो हक अदा करें, और हम जो मुआशरे के अंदर रसूमात पनप रही हैं हम उस रो के अंदर ना बैठें। हम जिंदगी टीवी से ना सीखें, हम जिंदगी सीखनी है तो मोहम्मद अरबी से सीखें।
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. اور اگر کوئی رسم مذہب کے نام پہ ہو اپنائی جا رہی ہو تو ہم اس کا بھی ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتے ہیں, اس کی بھی تردید کرتے ہیں, چاہے وہ شام کلندر کے نام پہ دمالے ڈالنا ہو یا عورتوں سے پیر کا ٹانگے دبوانا ہو یا گڑولیاں بھرنا ہو, ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المجوب کے اندر لکھتے ہیں لیسا تصوف علومن ولا رسومن, تصوف رسموں کا نام نہیں ہے اور تصوف مختلف اصطلاحات کا نام نہیں ہے. رنگ برنگے پٹکے پہن لینا, 10 چھاپے پہن لینا, شام کلندر کے نام پہ دمالے ڈال لینا, یہ تصوف ہے. اقبال کہتا ہے فقر قرآن احتساب ہست و بود, نئے رباب مستیو رقص و سرور, فقر اوریاں گرمی بدر و حنین, فقر اوریاں بانگ تکبیر حسین. اقبال کہتا ہے ڈول کی تھاپک پہ بنگڑا ڈالنے کا نام ولایت نہیں ہے, رنگ برنگے پٹکے پہن لینے کا نام فقر نہیں ہے, 10 چھاپے پہن لینے کا نام فقر نہیں ہے. جو قرآنی فقر ہے, فقر قرآن احتساب ہست و بود, نئے رباب مستیو رقص و سرور, وہ ناچنے کا نام نہیں ہے, وہ ڈول پیٹنے کا نام نہیں ہے, وہ اپنے من کے محاسبے کا نام ہے. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المجوب کے اندر ابو اسحاق اسفرینی کا واقعہ کہ آپ جنگل میں گئے تو کچھ لوگ وہاں گھاس کھا رہے تھے, اور گھاس کھا لیتے اللہ اللہ کرتے ہیں, اپنا وقت پاس کرتے ہیں, جنگل میں رہتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں, پھر اللہ اللہ کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو پکڑا, جا کے جھنجھوڑا, فرمایا آکلا حشیشم ہاونا انتم و امت محمد یا فی الفتن, تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور امت مصطفیٰ فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے. اگر دین کے ساتھ اتنا ہی پیار ہے تو نکلو, ان کو دین کی طرف لے کر آؤ. اگر تم یہاں بیٹھ کے جنگل کے اندر تو قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر دین کے ساتھ محبت ہے تو پھر قوم کو دین کی طرف لاؤ. تو اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ مختلف اصطلاحات اپنا لے اور کہ میں فقیر ہوتا ہوں. فقر قرآن احتساب ہست و بود, نئے رباب مستی و رقص و سرور, ناچنے کا نام فقر نہیں ہے, اپنے من کے محاسبے کا نام ہے. اور اقبال کہتے ہیں او تجھے کھول کے بتاؤں, فقر اوریاں گرمی بدر و حنین, فقر اوریاں بانگ تکبیر حسین. اقبال کہتا ہے بدر و حنین کی گرمی کا نام فقر ہے اور وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں حسین کی للکار کا نام فقر ہے. جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا وہ فقیر نہیں ہے. جب مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو پیر مہر علی شاہ صاحب مقابلے میں آئے تھے. تو اکیلے نہیں آئے تھے, بہت سارے علماء درویش ساتھ لے کر آئے تھے. تو ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا کہ آؤ مرزے کے مقابلے میں جانا ہے. تو اس نے آگے سے کہا شاہ صاحب ہمیں کیا لگے, ہم تو فقیر ہوتے ہیں. تو آپ نے جواباً کہا یہ فقیری نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے. حضور کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے, تو کہتا ہے میں فقیر ہوتا ہوں, میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. اسلام ایسی فقیری کیوں نہیں مانتا؟ تو جو قرآنی فقر ہے وہ اپنے من کے محاسبے کا نام ہے. تو یہ جو رسومات ہمارے معاشرے کے اندر مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں, چاہے جو جاہل لوگ ہیں مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں, اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ تعبد اگر کیا تو وہ تو شرک ہے, اگر سجدہ تعظیمی کیا تو وہ بھی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, لیکن امت مصطفیٰ کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اور سجدہ تعبد کسی کو مستحق عبادت سمجھنا یہ تو کفر ہے. تو یہ جو رسومات آ گئی ہیں, بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پاس آپ جائیں اور پیچھے ہٹ کے دعا مانگیں, فاتحہ خوانی کریں اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں. بہترین طریقہ ہے, کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اگرچہ آپ چومنے کے لیے رک رہے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے, تو کسی کو بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ یہ بھی نہ کریں, قریب بھی نہ جائیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے.
बल्कि हजूर सल्लल्लाहु का हुक्म है, नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैं तुझे कब्रों पे जाने से रोकता था, अब हुक्म देता हूं कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्र पे जाने से आखिरत की याद आती। तो ज़ियारत कबूर बिल इत्तफाक जायज है, और तवाफ़ कबूर और सजदा कबूर फरमाते हैं बिल इत्तफाक हराम है। और बुसा कबूर ये मुख्तलिफी है, बेहतर यह है कि बचा जाए, पीछे हट के दुआ मांगी जाए और उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांगा जाए, तो एक बेहतरीन तरीका। तो जितनी भी रसूमात हमारे मुआशरे में आ रही हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें इनसे छुटकारा नसीब फरमाए। तो जो रब का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तो हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम के सांचे में डल जाएं। मुफ्ती हबीबुल्लाह बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, फरमाते थे ये ना हो कि तुम्हें कोई पूछे कि तुम कौन होते हो तो तुम बताओ कि हम मुसलमान होते हैं। फरमाया ना किसी को पूछना पड़े और ना किसी को बताना पड़े, तुम्हारी वज़ाकत ऐसी हो, तुम्हारा किरदारो अफ़आल ऐसा हो, तुम दूर से आ रहे हो, लोग देख के पहचान जाएं वो देखो हजूर का गुलाम आ रहा है। तुम्हारी वज़ाकत तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा रहना बहना उठना सहना यही तुम्हारी पहचान हो कि ये हजूर का गुलाम है। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर को भी हम उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक कर दो। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, चूंकि मुझे इस बात का एहसास है कि आप सारी रात जागते रहे, शब कदर थी, तो मैं लंबा खताब नहीं करता, मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे बात ख़त्म करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद की इंतज़ामिया का, मस्जिद के इमाम साहब का और जुमला कारकुनों का, जिन्होंने दर्स के लिए दावत दी, कोशिश की, तशहीर की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबको बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जो 5 दिन दुरूस कुरान के लिए तशरीफ लाते रहे, अल्लाह उनकी और मेरी भी दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। एक ऐलान समात फरमाए कि मैंने फ़हम क़ायदो मसाइल कोर्स 15 रोज़ा ईद के बाद 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक 15 रोज़ा फ़हम क़ायदो मसाइल कोर्स रखा है। ये नवाशी पार्क के बिल मुकाबल जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने महमदी मस्जिद है वहाँ, और दुरानिया उसका सिर्फ 1.5 घंटा है, सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक। उन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अक़ायद के मामले के अंदर और अमाल के मामले के अंदर। और वो वक़्त भी ऐसा है चूँकि इस वक्त कॉलेज के अंदर छुट्टियाँ हैं, जो पढ़ते हैं तुलबा वो बिलखसूस, और बाकी जो कारोबारी लोग हैं वो भी तकरीबन 9-10 बजे जाते हैं, तो वो भी उससे पहले पहले उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उसके अंदर ज़रूर वक़्त दें। यकीनन जब आप 15 दिन आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। तो अब चूंकि आज आखिरी दिन है तो दुआ से कबल 2 शेर सलाम के पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी। सारे अदब के सांचे में डल के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस्मत अब्रे करम छा गया, रूह जिदर हो गया, जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रह
پہ ہوں سلام شمع بز میں رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے دے لاکھوں سلام شمع بز وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے